بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ الذی نصر عبدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق اللہ العظیم۔ حضرات حکم مستحکم اور سامعین مکرم، یوں تو اسلام کی ترویج و اشاعت اور دعوت و تبلیغ کے لیے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کی قربانیاں قابل ستائش اور لائق تعریف ہیں، لیکن ان میں انصار کی قربانیاں ایسی روشن اور تابناک ہیں کہ پوری تاریخ عالم میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ چنانچہ اگر ایک طرف قبول اسلام کے نتیجے میں تمام عرب کی مخالفت کا سامنا کیا تو دوسری طرف اسلام کی بنیاد کو مستحکم کرنے کے لیے مہاجرین کو پناہ دی۔ اگر ایک طرف عقد مواخات کو بحسن و خوبی نبھایا جو اشاعت اسلام کے لیے ممدد اور معاون ثابت ہوا، تو دوسری طرف اسلام کی ترویج و اشاعت اور دعوت و تبلیغ کا ایسا نیا باب کھولا جس کی وجہ سے اسلام کا دائرہ وسیع تر ہوتا گیا۔ اگر ایک طرف تعمیر مسجد کے لیے زمین وقف کی تو دوسری طرف معرکوں میں عظیم الشان کارنامے انجام دیے جو تاریخ کے اندر سنہرے حروف میں مرقوم ہیں۔ سامعین کرام، تاریخ گواہ ہے کہ جب کفار و مشرکین کے مظالم کو سہتے سہتے 11 برس کا ایک طویل زمانہ گزر گیا تو اللہ نے اسلام کو تقویت پہنچانے، مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات دینے اور دین کی ترویج و اشاعت کے لیے انصار کا انتخاب فرمایا۔ چنانچہ انصار نے مقام عقبہ میں متعدد بار آپ علیہ السلام کے دستے مبارک پر بیعت کی۔ جب دوسری مرتبہ بیعت کے لیے آئے تو کیا ہوا؟ سیرت ابن ہشام کے مطابق تاریخ کے اوراق اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے معاملے کی نزاکت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے اس سے تم لوگ بخوبی واقف ہو۔ وہ اپنی قوم میں عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں، مگر اب وہ تمہارے یہاں جانے پر مصر ہیں۔ سامعین کرام، اسی پر بس نہیں بلکہ جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم میں جا کر دین کی تبلیغ کی اور ان کو اسلام کی طرف مائل کیا، جس کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں کچھ اس طرح ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم میں جا کر کہا کہ تم مجھ کو کیسا سمجھتے ہو؟ تو سب نے متفق ہو کر کہا کہ آپ ہمارے سردار اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے افضل ہیں۔ سامعین باتمکین، اشاعت اسلام کے حوالے سے معرکوں میں بھی انصار کی مجاہدانہ سرگرمیوں سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ چنانچہ جب ہم تاریخ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تاریخ ہمیں بتا کہ غزوہ بدر کے موقع پر عریش نبوی کس کی رائے پر بنایا گیا تھا، اے تاریخ ہمیں بتا کہ عریش نبوی کے دروازے پر تلوار لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے اٹھائی تھی، اے تاریخ ہمیں بتا کہ دشمن رسول امیہ بن خلف کو کس نے قتل کیا تھا، اے تاریخ ہمیں بتا کہ غزوہ احد کے موقع پر آپ کی تلوار لے کر شجاعت و بہادری کے جوہر کس نے دکھائے تھے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ما علینا الا البلاغ۔